اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو وہ جنت میں تنہا تھے۔ ان کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد پروردگار عالم نے جناب حوا کو خلق فرمایا۔ تو یہاں رازی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ انہو لما استيقظ من نومہ رأى حوا، جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے جناب حوا کو دیکھا۔ تو جب جناب حوا کو دیکھا فَأَرَادَ أَن يَمُدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، تو یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ حضرت حوا کی طرف بڑھائیں۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ جناب حوا کی طرف بڑھانا چاہا فَنَهَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، تو اللہ کے ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسا کرنے سے روک دیا اور انہیں کہا کہ ابھی آپ حضرت حوا کو نہیں چھو سکتے۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا اما خلقها اللہ تعالی لی، کیا پروردگار عالم نے جناب حوا کو مجھ آدم کے لیے خلق نہیں فرمایا؟ کیا اللہ نے جناب حوا کو میرے لیے خلق نہیں کیا؟ فقالت الملائکہ، تو ملائکہ نے کہا بلا، کہ حضرت حوا کو پروردگار عالم نے آپ ہی کے لیے خلق فرمایا ہے، لیکن آپ ابھی انہیں چھو نہیں سکتے حتیٰ تؤدی مہرہا، یہاں تک کہ آپ ان کا حق مہر ادا نہ کر دیں۔ تو اس وقت جناب آدم نے پوچھا وما مہرہا، کہ حضرت حوا کا مہر کیا ہے؟ فقالوا، تو ملائکہ نے کہا ان تصلی علی محمد و آل محمد 3 مرات، اے آدم، اللہ رب العزت نے جناب حوا کا مہر یہ رکھا ہے کہ آپ محمد و آل محمد پر 3 دفعہ درود بھیجیں۔ جب آپ 3 دفعہ درود بھیجیں گے تو گویا آپ نے حضرت حوا کے حق مہر کو ادا کر دیا۔ تو اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی پروردگار عالم نے ان کو ان انوار 5 یعنی محمد اور آل محمد کی عظمت اور فضیلت کا درس دینا شروع کر دیا تھا، اور یہ طول تاریخ میں چلتا رہا اور مختلف انبیاء کے ادوار میں یہ درود جو ہے یہ جاری و ساری رہا۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کی خلقت ہی سے اس درود کو اور محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کو باعث فضیلت قرار دیا ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔